السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو مکہ شہر میں 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں رکھا؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری کی۔ بچپن کا زمانہ، اس زمانے میں عرب کا یہ رواج تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہات میں بھیج دیتے تھے، تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ اس زمانے میں عرب کے دیہات کی زبان شہروں سے زیادہ صاف ستھری اور زوردار ہوتی تھی۔ دیہات میں رہ کر بچوں کی زبان خوب اچھی ہو جاتی تھی۔ پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس رواج کے مطابق حلیمہ نام کی ایک دائی کو سونپ دیا گیا۔ دائی حلیمہ جس قبیلے کی تھیں اس کا نام بنی سعد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ آپ کی ماں نے بھی آپ کو دودھ پلایا اور عورتوں نے بھی، مگر سب سے زیادہ دنوں تک دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس لگ بھگ 4 سال رہے۔ آپ حلیمہ اور ان کے بچوں کو بہت چاہتے تھے۔ نبی ہوئے تو حلیمہ، ان کے شوہر اور بچے سب مسلمان ہو گئے۔ 4 سال کی عمر سے ماں کے پاس رہنے لگے۔ سن 1575 اور 76 میں جب آپ 6 سال کے تھے، وہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ گئیں۔ وہاں سے واپسی میں بیمار پڑ گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے راستے میں ابوا نام کی ایک جگہ ہے، وہیں دفن ہوئیں اور آپ یتیم ہو گئے۔ ایمن آپ کی خلائی تھیں، خالہ، وہاں سے آپ کو دادا میاں کے پاس لائیں۔ ان کو بہت دکھ ہوا، پر کیا کرتے، مرنا جینا خدا کے ہاتھ میں ہے، ورنہ مرنا سب کو ہے۔ آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے؟ بڑے ہونے پر ایک پیارے نبی ابا سے گزرے۔ ایک بار پیارے نبی ابوا سے گزرے۔ ماں کی قبر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساتھی بھی رونے لگے۔ دادا عبد المطلب آپ کو بہت پیار کرتے تھے۔ کعبے کی چھاؤں میں ان کے لیے فرش بچھایا جاتا، اس پر اکیلے ہی وہیں بیٹھتے، کسی دوسرے کو اجازت نہ تھی۔ پیارے نبی چھوٹے تھے، آ کر اس پر بیٹھ جاتے۔ لوگ چاہتے کہ اٹھا کر الگ بٹھا دیں، عبد المطلب روک دیتے، کہتے بیٹھنے دو، پھر سر اور پیٹھ پر ہاتھ کرتے اور پاس ہی بٹھا لیتے۔ 8 سال کے تھے، عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ یہ مکہ ہی میں سن 578 کی بات ہے۔ مرتے وقت انہوں نے آپ کو چچا ابو طالب کو سونپا۔ وہ آپ کے سگے چچا تھے۔ ایک ماں سے 3 بھائی، ابو طالب، زبیر اور پیارے نبی کے والد عبداللہ تھے۔ چچا ابو طالب بہت تنگ حال تھے۔ ان کے اپنے بھی بہت سے بچے تھے، پھر بھی وہ اپنے اچھے بھتیجے پیارے نبی کو بہت پیار کرتے تھے۔ اپنے پاس سلاتے، جہاں جاتے اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ نبی ہونے پر ایک بار آپ کے ساتھی
جھر بیڑیاں توڑ رہے تھے۔ آپ نے کہا کالی کالی توڑتے جاؤ، بڑے مزیدار ہوتی ہیں۔ یہ تب کا تجربہ ہے جب میں بکریاں چراتا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں؟ بولے، ہاں، میں نے بہت تھوڑی مزدوری پر مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ برے بچوں کی طرح بیکار کے کھیل تماشوں میں آپ اپنا وقت برباد نہیں کرتے تھے۔ ایسے کسی جلسہ یا سبھا میں جانا آپ کو پسند نہ تھا جہاں بے شرمی اور پھوڑ پن کا ذکر ہو۔ 15 سال کے تھے جب آپ نے فزار کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس نام سے کئی لڑائیاں ہوئی تھیں، آخری میں آپ بھی موجود تھے۔ آپ نے چچا لوگوں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ نبی ہونے کے بعد ایک بار اس لڑائی کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں آج بھی نہیں سوچتا کہ میں حصہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس بار ظلم آپ کے خاندان کی طرف سے نہ تھا۔ فزار کی لڑائی میں بڑی مارکاٹ ہوئی، بہت آدمی مارے گئے۔ اس کے کچھ دن بعد کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان نام کے ایک آدمی کے گھر میں اکٹھا ہوئے۔ کھانا پینا ہوا، پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور عہد کیا کہ ہم ستائے جانے والوں کی مدد کریں گے، حقدار کو اس کا حق دلائیں گے، غریبوں کا دل رکھیں گے، محتاجوں کے کام آئیں گے۔ عرب میں یہ اپنے قسم کی پہلی عہد تھی، جہاں لوٹ مار دن رات کا کھیل ہو، جہاں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھوٹی لڑائیوں کے واسطے سینکڑوں سال تک لڑائیاں ٹھنی رہتی ہوں، جہاں کمزوروں کو ستا کر لوگوں کے دل میں نرمی کی ایک لہر بھی نہ اٹھتی ہو، وہاں نیکی بھلائی کا ایسا پاک اور اچھا عہد آپ بعد میں بھی اکثر فرمایا کرتے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جو عہد کیا گیا تھا، ویسا عہد کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس عہد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں ٹھکرا دیتا۔ سرخ اونٹ کافی قیمتی ہوتے ہیں۔ اسی تاریخی عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ بیوی ختیجہ ایک بڑی امیر عورت تھیں، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا ویپار تھا، اپنے روپے سے لوگوں کو تجارتی سفر پر بھیجتی، منافع میں ان کو بھی ساجی بناتی۔ پیارے نبی کی سچائی کی مکہ میں بڑی چرچا تھی، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی چرچا سنی تو بی بی ختیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کریں۔ 25 سال کے تھے جب آپ بی بی ختیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سن 595 عیسوی میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے ایسی محنت، سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے کام کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ بیوی ختیجہ پر اس کا بڑا اثر پڑا، وہ بہت خوش ہوئیں، جتنا طے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیا۔ شام کے سفر سے لوٹے میسرہ نے آپ کی ایمانداری، کاروبار میں ہوشیاری، سچائی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، پیار، محبت اور انسانیت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی ختیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا، آپ راضی ہو گئے، دن اور وقت طے ہوا۔ آپ بی بی ختیجہ کے گھر پہنچے، چچا بھی ساتھ تھے، سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور بی بی ختیجہ کی 40 سال۔ ان کی 2 شہزادیاں پہلے بھی ہو چکی تھیں، دونوں کے شوہر مر چکے تھے۔ آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں چرچا تھی۔
آپ سدا سچ بولتے تھے، لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ ان کی امانت جوں کی تیوں لوٹاتے۔ آپ نے کبھی شراب نہ پی، بتوں کی پوجا نہ کی، میلوں ٹھیلوں اور تہواروں میں نہ گئے، بری باتوں کے پاس کبھی نہ پھٹکے، بکریاں چرائیں، تجارت کی، اپنی روزی محنت اور مشقت سے کمائی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ مکہ کے نزدیک ہشرا نام کی ایک پہاڑی ہے، ہیرا نام کی ایک پہاڑی ہے۔ آپ گھر سے ستو پانی لیتے، اسی پہاڑی کی ایک گفا میں چلے جاتے، کئی دن تک وہاں رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ ایک دن اسی گفا میں تھے، اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کا نام جبریل ہے۔ جبریل اللہ کا پیغام لائے۔ وہ پیغام کیا تھا؟ اللہ کا کلام۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، انگریزی حساب سے 6 اگست سن 610 عیسوی لگ بھگ۔ آپ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ پہلے وہ سورہ اتری جس کا پہلا لفظ اقرا ہے اور جس کا نام سورہ علق ہے۔ قرآن پاک کیا کہتا؟ قرآن پاک کیا تھا؟ ایک روشنی تھی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اچھائی برائی پہچاننے کے لیے، دنیا کے سدھار کا سامان کرنے کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے۔ اس طرح آپ کو نبوت ملی۔ آپ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے لگے، اندھیرے میں اجالا پھیلانے لگے۔ ایک اجالا گھر والوں کے لیے بھی تھا، بہرحال باہر والوں کے لیے بھی۔ آپ نے خاندان اور اپنے ہی دیش نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے تھا، سب انسانوں کے لیے تھا۔ اسی طرح آپ 3 سال خاص لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ پہلے گھر والوں کو سمجھایا جن سے کچھ لگاؤ تھا، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا، انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جن کو دیکھا نیکی بھلائی کی کھوج میں ہیں، ان کو منزل کا نشان بتلایا۔ ان کوششوں سے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں جمع ہوتے، نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے، دین کی خوب چرچا کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد ارقم کے گھر جمع ہونے لگے، وہی نماز پڑھتے، دین کی باتیں کرتے۔ ایک گھر صفا پہاڑ کی تلی میں تھا۔ آپ لوگوں کو سمجھاتے رہے، الگ الگ ایک سے ملتے، کہتے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دل سے اس کو مانو، زبان سے اس کے مالک ہونے کا اقرار کرو۔ کافر ہر گھڑی اسی فیر میں رہتے، مسلمانوں کو کیسے ستائیں، بہت دکھ دیتے، پھر بھی جی نہ بھرتا۔ لیکن دین دھیرے دھیرے پھیلتا رہا، کام آگے بڑھتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ 40ویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت اللہ کا پیغام پہنچانا آسان نہ تھا۔ مسلمان ہونا تمام لوگوں سے دشمنی مول لینا تھا۔ مکہ بت پوجنے والوں کا گڑھ تھا، کعبہ کے مجاوروں اور مورتیوں کی حفاظت کرنے والوں کا مرکز تھا۔ سارا عرب ان کی عزت کرتا تھا، ان کو بہت مانتا تھا۔ پیارے رسول نے ان لوگوں سے بات چیت کی جن میں دھرم سے کچھ دلچسپی پائی، جنہیں دیکھا حق کی کھوج میں ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلا بیوی خدیجہ، مردوں میں حضرت ابوبکر، لڑکوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ آپ اللہ کا دین اب تک ایک آدمی کے پاس الگ الگ پہنچاتے تھے۔ ایک دن آپ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے، وہاں سے پکارا، اے غالب کی سنتان! لوگ دوڑ پڑے، پوچھا کیا ہے؟ آپ نے کہا، تم لوگ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟
سب نے ایک ساتھ جواب دیا، آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، ہم آپ کو صادق، سدا سچ بولنے والا اور امین، جو امانت میں خیانت نہ کرے، کہتے ہیں۔ آپ نے کہا، دیکھو میں سچائی پر ہوں، دوسری اور بھی دیکھتا ہوں، تم پہاڑ کی تلی میں ہو، تم کو دوسری اور کی خبر نہیں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج صفا پہاڑ کے پیچھے تمہاری طاق میں ہے تو تم یقین کرو گے؟ سب ایک ساتھ بولے، ہاں، کیوں نہیں، ضرور ضرور، تم سچے ہو، تم کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ آپ نے کہا، تو پھر میں ہی تم کو بتاتا ہوں کہ آنے والے بھاری عذاب سے ڈرو، مان کے مرنے کے بعد پوچھ تاچھ ہوگی۔ میں تمہیں دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں دلا سکتا، مرنے کے بعد اور اس زندگی میں چھٹکارے کی ایک ہی راہ ہے، کہو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ پکار تھی یا بجلی کی کڑک جس سے عرب کی ساری زمین ہل گئی۔ دشمن ابو لہب بڑا غصے سے جل بن گیا، بولا، تم نے اس لیے ہم کو پکارا تھا کہ آپ بازار میں حق کی بات طرف بلاتے تو وہ مکار پیچھے پیچھے چلتا، آپ پر پتھراؤ کرتا، اتنا پتھراؤ کہ آپ کی مبارک ایڑیاں گھائل ہو جاتی۔ مغیرہ کا بیٹا ولید قریش قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا۔ ایک دن لوگ اس کے گھر بیٹھے تھے، اس نے کہا، بھائیو، حج کے دن آ رہے ہیں، عرب کے کونے کونے سے لوگ یہاں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جانتے ہی ہو، یہ ان میں جائیں گے اور اپنا دین پھیلائیں گے۔ کوئی ایک بات طے کر لو، ان کو جھٹلانے کے لیے سب مل کر وہی بات کہو، ایسا نہیں کہ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ، اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے بدلے تم خود جھوٹے بن جاؤ۔ لوگوں نے کہا، ولید تم ہی بتلاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، یہ نہیں، پہلے تم لوگ کوئی بات طے کر لو، میں سننے کے بعد کچھ رائے دوں گا۔ ایک نے کہا، ہم کہیں گے یہ کاہن ہے، جیسے پاکھنڈی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کی قسمت اناپ شناپ بتلاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ ولید نے کہا، یہ بات جمے گی نہیں، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ منمناتے ہیں، ان کے جملوں کا بہت سے مطلب دیتے ہیں، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے بولتے ہیں، ان کی بات کا وہ ڈھنگ نہیں۔ دوسرا بولا، ہم کہیں گے کہ ان کا دماغ خراب ہے، توبہ توبہ، پاگل ہیں، ان کی بات پر دھیان نہ دو۔ ولید نے کہا، ان کی باتوں کو دیوانوں کی بات ثابت کرنا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، یہ بات بھی جھوٹی پڑ جائے گی۔ تیسرے نے کہا، اچھا تو ہم کہیں گے یہ شاعر ہے، شاعروں کا کیا ٹھکانہ؟ ولید نے اس رائے کی بھی مخالفت کی۔ چوتھا بولا، اچھا تو ہم کہیں گے یہ جادوگر ہے، ان کی بات میں نہ آؤ۔ ولید نے کہا، یہ بھی غلط، وہ جھاڑ پھونک گنڈا تویز کرتے ہی نہیں۔ سب اوب کر سب ایک ساتھ بولے، تو پھر آپ ہی بتلائیے، ہماری تو عقل کام نہیں کرتی۔ ولید نے کہا، خدا کی قسم، ان کے کلام میں انوکھی مٹھاس ہے، ان کا کلام ایسے بھاری بھرکم پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں دور دور تک پھیلی ہوں اور جس کی شاخیں مالدار ہوں اور پھلدار ہوں، ان کے آگے تمہاری ایک نہ چلے گی۔ میری سمجھ میں تو آتا ہے کہ تم لوگ کہو یہ جادوگر ہے، اپنی باتوں سے میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتے ہیں، باپ بیٹے میں بیر پیدا کرتے ہیں، رشتہ دار خاندانیوں کو ایک دوسرے سے بچھڑا دیتے ہیں۔ یہ طے ہو گیا، حج کے موقع پر یہ لوگ ہر ایک سے یہی کہتے پھرتے، لیکن حق کی بات کون مار سکا ہے؟ نتیجہ الٹا ہو رہا تھا۔ آپ کے ایک دوست تھے،
جماعت بن ثعلبہ نبی ہونے سے پہلے ان سے بڑی دوستی تھی۔ ان سے لوگوں نے کہا تمہارے دوست کو پاگل پن ہو گیا، ان کا حال معلوم کرو۔ وہ کچھ جھاڑ پھونک کرتے تھے، آپ کے پاس آئے، بولے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہو تو کچھ پھونک ڈال دوں۔ آپ نے جواب دیا ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کا گن گاتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ سیدھا راستہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں اس بات کا بھی گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد آگے کچھ کہنے ہی والے تھے کہ جماعت نے کہا پھر پڑھیے۔ آپ نے 3 بار یہی لفظ دہرائے، وہ سنتے رہے، پھر بولے میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، پاگلوں اور شاعروں سے بھی پالا پڑا ہے، اس قسم کے لفظ کسی سے نہیں سنے۔ تم تو سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ گئے، حقیقت کو پا چکے ہو، ہاتھ بڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھا دیا، جماعت مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا دین دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، کافر پریشان تھے، کیا کریں، کیسے حق کی راہ روکیں۔ پیارے رسول اکیلے ہیں، تھوڑے سے ساتھی ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، دیکھنے میں بے بس ہیں، مجبور ہیں، پھر بھی ان کی بات ہے کہ من میں سما جاتی ہے۔ باپ دادا کا دھرم مٹا رہا ہے، لات اور عزا کی خدائی کو خطرہ ہے۔ کچھ کافروں نے سوچا چلو ابو طالب کے پاس چلیں، دین تو ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، ان مورتیوں کی عزت کا، خاندان کی آن بان کا کچھ نہ کچھ دھیان ان کو بھی ہوگا۔ پھر کیا تھا، ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے، بولے بھتیجوں کو روکیے، سارے عرب کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، ہمارے آپ کے دیوی دیوتا جھٹلائے جا رہے ہیں۔ آپ کے بھتیجے کا کہنا ہے کہ ہم سب بیوقوف ہیں، نادان ہیں، لات اور عزا کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کے قابل تو صرف اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ ہم آپ سے لات اور منات کے نام پر کہتے ہیں، ان کو سمجھائیے۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ ابو طالب نے کسی طرح ان سے پیچھا چھڑایا، بھتیجے سے کچھ نہ کہا۔ پیارے رسول اپنا کام کرتے رہے اور دین پھیلتا رہا۔ دشمن ایک بار پھر آئے، بہت کہا سنا، ایک بار دھمکی بھی دی، جان کا ڈر دلایا۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، اب کیا کرے؟ بھتیجے کو بلایا، پاس بٹھایا، پھر بولے بیٹا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ سہنا مشکل ہو جائے۔ پیارے نبی سمجھے چچا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ کام تو اللہ کا تھا، اسی کے بھروسے ہو رہا تھا۔ بولے چچا جان یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا یا میں اس راہ میں مر جاؤں گا۔ یہ کہہ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اٹھے اور باہر جانے لگے۔ چچا نے روکا، واپس بلایا اور کہا بھتیجے جاؤ اپنا کام جاری رکھو، ابو طالب تمہیں ان ظالموں کے چنگل میں نہیں دے گا۔ بڑے چکر میں تھے، دیکھ ریکھ کی لاج، انسانیت کی مانگ، اور ہم پیارے نبی کی زندگی کا ہر حصہ ان کے سامنے تھا، جو جادو کی طرح دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہ لوگ پھر آئے، اس بار
اپنے ساتھ ولید کے بیٹے عمارہ کو بھی لیتے آئے اور ابو طالب سے کہا، دیکھیے یہ عمارہ ہے، ولید کا بیٹا، خوبصورت نوجوان، آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ وہ ہمارے اور آپ کے دین کو جھٹلاتا ہے۔ باپ دادا جس راستے پر چل رہے ہیں اس سے سارے قریش ہی نہیں، سارے عرب، ساری دنیا، سب انسانوں کو پھیرنے کی دھن میں ہے۔ بیٹے کے بدلے بیٹا لے لو، جھگڑا ختم کرو۔ ابو طالب کا منہ لال ہو گیا، غصے میں بولے، ہمارا میں لے لوں، کھلا پلا کر موٹا کروں، اپنا پیارا بیٹا تم کو دے دوں تاکہ تم اس کو قتل کر ڈالو؟ اچھے آئے کہیں کے، جاؤ جو تم سے بنے کرو، میں ان چالوں میں آنے والا نہیں۔ اب کیا تھا، دشمنوں کے غصہ پر پارا چڑھ گیا، ظلم و ستم کی چکی چل پڑی، ہر قبیلہ اس پر تل گیا اور کہ اس میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ صرف بنی ہاشم نے اپنے سردار ابو طالب کا ساتھ دیا۔ یہ سب کچھ جھیل گئے، بلال ان کو کون نہیں جانتا۔ نبی کے معزن اذان دینے والے، رہتی دنیا تک اذان کی صدا گونجے گی اور رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا۔ یہی تھے آزمائش کی بھٹی میں تپ کر کھرا سونا ثابت ہونے والے۔ ان کا مالک دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں ان کو عرب کی گرم ریت پر لٹا دیتا، سینے پر بہت بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا، محمد کی برائی کرو، اللہ کی عبادت سے انکار کرو، یا پھر سمجھ لو اس بھاری بوجھ، اس تپتی ہوئی ریت پر تمہاری جان نکل جائے گی، ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اس درد اور تکلیف کی حالت بھی پکے ارادے اور یقین کی پتلا اس موت سے کھیلنے والے بہادر کے منہ سے نکلتا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ عمار ان کو ہی نہیں، ان کے ماں باپ کو بھی وہ ظالم میدان میں گھسیٹ لے جاتے، پھر گرم ریت پر خوب اچھی طرح ستاتے، بڑی تکلیفیں پہنچاتے، لیکن ان کا یقین، ان کا ایمان کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہ کرتا۔ ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ماں بیٹے کو دیکھا، آپ نے ایمان کی قیمت ادا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی قیمت ادا کر رہے ہیں، دین کی راہ میں بہادری سے ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمار کے والد کا نام یاسر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے یاسر کی اولاد، ہمت بنائے رکھو اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہو، تمہاری جگہ جنت میں ہے۔ یاسر یہ ظلم سہتے سہتے جنت کو چلے گئے۔ ان کی بیوی سمیہ کو ابو جہل نے بھالا مار کر شہید کر دیا۔ ماں باپ کا اس راہ میں شہید ہونا بھی عمارہ کو راہ حق سے نہ ہٹا سکا، عمار کو راہ حق سے نہ ہٹا سکا۔ خباب رضی اللہ عنہ ان کے کپڑے اتار کر انہیں انگاروں پر لٹا دیتے، اوپر سے جلتا ہوا پتھر رکھ دیتے اور ان کو دبائے رہتے کہ اٹھنے نہ پائے، یہاں تک کہ دہکتے انگاروں ٹھنڈے پڑ جاتے، مگر دہکتے ہوئے انگاروں کی گرمی اس گرمی سے ہار مان گئی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نے ان کے دل میں پیدا کر دی تھی۔ کافروں کی بھڑکائی ہوئی آگ بجھ گئی، لیکن ایمان کا انگارہ بھڑکتا رہا، اسے کوئی نہ بجھا سکا۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آ کر بس گئے تھے، تلوار کی تجارت کرتے تھے، بڑے پیسے والے تھے۔ مدینے جانے لگے تو کافروں نے کہا، حق پسند ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہو، یہ دولت تو ہمارے بیچ کمایا ہے، اسے چھوڑ جاؤ،
تو جاؤ۔ شعیب مسکرائے، اے پاگلو، یہ دولت، اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ حق کا مول ہو سکتا ہے؟ بڑے نہ سمجھ ہو، دینے والا کون تھا؟ رکھ لو اس کو اپنے پاس، میں جاتا ہوں۔ اس کی فکر کس کو ہے؟ یہ ساری کائنات تو حق کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کچھ ٹھیکریاں کیا چیز ہے؟ حضرت لبینہ حضرت عمر کی لونڈی تھی۔ آپ مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کو مارتے، بہت مارتے، تھک جاتے، رکتے اور کہتے، تجھ پر ترس نہیں کھا رہا ہوں۔ یہ خواب جواب دیتی، مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو اللہ تم کو اسی طرح عذاب میں ڈالے گا۔ حق پر نشاور ہونے والی اس بہادر عورت کی ہمت اور جواب کبھی اس گرمی کے پیدا کرنے میں ہاتھ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے بعد میں حضرت عمر فاروق کے دل سے ایمان کا چشمہ پھوٹا۔ پیارے رسول بھی ظلم و ستم ساتھیوں ہی پر نہیں توڑے جا رہے تھے، پیارے رسول بھی ستائے جاتے تھے اور بری طرح ستائے جاتے تھے۔ کبھی گلے میں فندہ ڈالا گیا، ابو بکر صدیق نے آ کر چھڑایا، کبھی سر پر پوری اوجھ لا کر ڈال دی گئی۔ پیارے رسول کا سر سجدے میں تھا اور پاپی ٹھٹے لگا رہے تھے۔ آخر میں آپ کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اطلاع ملی، وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آپ کے سر سے اوجھ ہٹا کر الگ پھینک دی۔ ہنسنے والوں کے لیے رونے کا دن بھی آیا۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ اپنی جگہ پر اڑگ رہے، کام ہوتا رہا اور دین پھیلتا گیا۔ تیزی سے دین پھیل رہا تھا، ہر رکاوٹ سے نپٹتی، ہر پتھر کو راہ سے ہٹاتی، جس طرح پہاڑی ندی چٹانوں کو کاٹتی، پتھر کو برابر کرتی، اپنی رائے بناتی بہتی چلی جاتی ہے، اسی طرح آپ کا پیغام عام ہو رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ کافر بوکھلائے ہوئے تھے، ان کی متی ماری ہوئی تھی، جو ان کی عقل بھی کام نہ آ رہی تھی، وہ اپنی عقل میں بھی فیل ہو رہے تھے، اور اور جو بھی سوچتے الٹا پڑ جاتا۔ ہار گئے، چال بازیوں سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پہلے پیارے نبی سے کسی قسم کا تعلق رکھنے والے لوگ نئے دین میں جا رہے تھے۔ مجبور محتاج لونڈی، غلاموں اور نرم دل کے آدمیوں نے اس پکار کی اور قدم بڑھایا تھا، لیکن اب تو حمزہ جیسے بہادر ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ پتھر پسیج گئے، چٹانوں سے سوت ابل پڑے۔ کافر پھر جمع ہوئے اور سب مل کر آپ کے پاس آئے۔ عتبہ نام کا ایک کافر آگے تھا، آتے ہی بولا، بڑے میٹھے لہجے میں، بڑی نرمی سے، بڑی چاپلوسی کے ساتھ، میری سنو گے؟ میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں، مان جاؤ تو بڑا اچھا ہے۔ آپ نے جواب دیا، کہو عبد الولید، میں سننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، یہ سب جو تم کرتے ہو، یہی ہمارے دیوی دیوتاؤں کی رسوائی، نیا دین پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ۔ اگر تم یہ سب روپے پیسے سونے چاندی کے لیے کرتے ہو تو بیکار میں ہلکان ہوتے ہو۔ لات اور عزا کی برائی کرنا چھوڑ دو، باپ دادا کے دھرم کے خلاف کچھ نہ کرو، کہو ہم دولت کا ڈھیر تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ اتنی دولت کی مکہ میں کوئی بڑے سے بڑا دھنوان بھی تمہاری برابری نہ کر سکے گا۔ اگر دولت نہیں چاہتے، سردار بننے کی تمنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم سب راضی اور تیار ہیں۔ آج سے تم ہمارے سردار نہیں بلکہ راجا ہو، لیکن شرط وہی ہے، اپنی تبلیغ بند کر دو، لوگوں سے نہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں،
یہ بھی نہیں کسی سندر چاند اور جیسی خوبصورت عورت سے بیاہ کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی منظور ہے، ہم یہ بھی کر دیں گے، لیکن ہماری دیوی دیوتاؤں کو برا نہ کہو۔ آپ سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہوا تو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے زمین پر ٹیک دیے اور خاموشی سے سنتا رہا۔ آپ سجدے کی جگہ پر پہنچے، سجدہ کیا، پھر اس کی اور دیکھا اور بولے، تم نے سنا؟ یہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ عتبہ وہاں سے اٹھا اور ساتھیوں کی اور چل پڑا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ کافروں نے دیکھا، آپس میں کہنے لگے، وہ آ تو رہا ہے لیکن اس کا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قریب آیا تو چاروں طرف سے لوگ چلائے، کہو کیا خبر لائے؟ جواب ملا، خبر یہ ہے کہ آج جو کلام میں نے سنا ہے ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادو، نہ کاہنوں کی بڑھائی۔ میری مانو تو اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی جیت ہوئی تو تمہارا کیا بگڑے گا؟ آخر تم ہی میں سے ایک وہ بھی ہے۔ اس کی عزت تمہاری عزت ہے، ہارا تو تمہاری مراد پوری ہوئی، یہی تو تم چاہتے ہی ہو۔ میری تو یہی رائے ہے، ویسے تمہاری مرضی، جو جی میں آئے کرو۔ باطل صفوں میں دراڑیں پڑ رہی تھیں، پاؤں تلے سے زمین خشک رہی تھی۔ پیارے نبی نے اپنا کام جاری رکھا۔ حق کی پکار مکہ کی پہاڑیوں میں گونجتی رہی، کوئی اسے دبا نہ سکا، دین پھیلتا رہا۔ عرب سے ملا ہوا حبشہ ایک دیش ہے، وہاں کے راجا کو نجاشی کہتے تھے۔ وہ بہت بھلا آدمی تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ اپنے پرائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ہمارے نبی نے ساتھیوں سے کہا، چچا کی وجہ سے اور بنی ہاشم کے ڈر سے یہ لوگ مجھ پر پتھر اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو بڑی تکلیف دیتے ہیں، تم حبشہ چلے جاؤ، امن ہوگا تو پھر چلے آنا، وہاں اللہ کی عبادت کر سکو گے۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی تو گزرے گی۔ سن 615 عیسوی میں آپ کے نبی ہونے کے 5ویں سال رجب کا مہینہ تھا۔ یہ تھوڑے سے لوگ چھپتے چھپاتے حبشہ پہنچے۔ ان کے چلے جانے کی خبر پھیلی، کافروں کو بڑا اچنبھا ہوا۔ دین کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کا دین کیسا ہے؟ کافروں نے سمندر کے کنارے تک پیچھا کیا، یہ لوگ جار چکے تھے، سسکیاں کر لوٹ آئے۔ حبشہ میں مسلمانوں کو ہر قسم کی آزادی تھی۔ جو لوگ حبشہ گئے تھے کچھ دنوں بعد لوٹ آئے، ان کو خبر ملی کہ اب مکہ میں امن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، لوگ کھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہاں آئے تو پہلے سے زیادہ ستایا۔ پیارے نبی نے سمجھایا کہ جاؤ پھر حبشہ اور حبشہ چلے جاؤ، دین پھیلاؤ، دین پر چلو، مکہ اب رہنے کی جگہ نہیں۔ پھر چلے۔ اب یہ سفر بڑا مشکل تھا، قدم قدم پر کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ کافروں کو نجاشی پر بھی بڑا غصہ آیا۔ کچھ لوگ پیچھے پیچھے گئے، نجاشی سے ملے، مسلمانوں کی برائی کی۔ اس نے کافروں اور مسلمانوں کو دربار میں بلایا۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر نے دربار میں خطبہ دیا۔ خطبہ بڑا زوردار اور اثر والا تھا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں بتایا کہ اسلامی تحریک سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی، کیسی گندگیوں اور کن برائیوں میں وہاں کے لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے بیچ رسول بھیجا۔ اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی راہ دکھائی، مورتی پوجا چھڑوائی، آپس میں میل جھول سے رہنا سکھایا، سچ بولنا، دوسروں کی مال میں بےایمانی سے نہ کھانا، مظلوموں کی مدد کرنا، ظلم کا مضبوطی سے مقابلہ کرنا، اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر چلنا، اور ایسی ہی بہت سی اچھی باتیں بتائیں۔ ہماری کایا پلٹ گئی، ہم اندھیرے سے اجالے میں آ گئے، سچائی کو ہم نے دوپہر
کہ سورج کی طرح دیکھ لیا، جان لیا۔ ہمارا یہی جرم ہے کہ کسی وجہ سے ہمارے ملک اور شہر والوں نے، خاندان اور گھر والوں نے ہم کو ستانا شروع کر دیا۔ اپنے دین کے لیے جس راہ کو ہم نے اپنے لیے ٹھیک سمجھا ہے، ہم اس پر چلنے کے لیے، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں چلے آئے تو اب یہ ہم کو یہاں بھی پناہ نہیں لینے دیتے۔ نجاشی پر اس خطبے کا بڑا اثر پڑا۔ وہ رونے لگا۔ اس نے مسلمانوں سے کہا، آپ میرے دیش میں چین سے رہیے، آپ کو کوئی نہ ستائے گا۔ کافر اپنا سا منہ لے کر لوٹ آئے۔ بائیکاٹ۔ دشمنوں کو اس پر بڑا غصہ تھا۔ کمزور اور بے سہارا لوگ نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے۔ نیا دین پھیلتا جا رہا تھا۔ حمزہ اور عمر تک مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھ رہی ہے۔ ان کے گروہ سے نکل کر لوگ اللہ کے دین میں آتے جا رہے تھے۔ بنی ہاشم میں جو مسلمان ہو گئے ہیں اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے تھے۔ ان کی ایک نہیں چلتی۔ چچا باپ دادا کے دین پر ہیں، پھر بھی بھتیجے کے لیے سب کچھ سہنے کو تیار ہیں۔ ان کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے، پورا بائیکاٹ۔ نہ ان کو لڑکیاں دی جائیں، نہ ان کی لڑکیاں لی جائیں۔ ان کے ساتھ لین دین، میل جول، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا پینا سب ایک دم بند کر دیا جائے۔ ایک عہد نامہ لکھا گیا، کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بنی ہاشم ایک گھاٹی میں قید تھے۔ اس کا نام شیب ابو طالب کی گھاٹی ہے۔ اناج بند، پانی بند، ضرورت کی تمام چیزیں بند۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے، پتیاں تتھا جڑی بوٹیاں کھا کر دن کاٹتے۔ ہفتے مہینے اسی حال میں بتاتے رہے۔ پیارے رسول نے اس بات میں بھی اپنا کام نہ چھوڑا۔ کڑی آزمائش تھی جس میں پورا خاندان پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر اٹل تھے۔ ان کی ایک ہی دھن تھی، گھاٹی سے باہر آتے، دین پھیلاتے۔ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ان بے بس مورتیوں کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ عبادت کے قابل تو صرف اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ 2 سال سے زیادہ اسی حالت میں بیت گئے۔ اتنے دن عورتوں اور بچوں نے، بوڑھوں اور جوانوں نے وہ تکلیفیں سہی کی۔ خدا کی پناہ، کافر سمجھتے تھے اس بائیکاٹ سے بنی ہاشم کا حوصلہ پست ہو جائے گا، وہ پیارے رسول کا ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر آپ ان کا ساتھ چھٹنے کے ڈر سے مورتیوں کی برائی چھوڑ دو گے۔ وہ پکار جس سے ان کے دل کانپتے تھے مکہ کی پہاڑیوں میں نہ گونجے گی، لیکن یہ کچھ نہ ہوا۔ آپ نے اپنا کام دھیما نہ کیا، بلکہ رفتار تیز ہی ہوتی گئی۔ کام آگے بڑھتا ہی رہا، دین پھیلتا ہی رہا۔ مخالفوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا دل اندر سے پکارتا تھا، یہی ظلم صحیح نہیں۔ یہ بچوں کا بلکنا، بوڑھے مردوں اور عورتوں کا ایک گھونٹ پانی اور ایک سوکھی کھجور کے لیے ترسنا اور اس پر ٹھٹا لگانا بڑا ظلم ہے۔ اسے ختم ہونا چاہیے۔ اس کی مخالفت میں آواز نہ اٹھانا نکما پن ہے۔ وہ اکٹھا ہوئے، 5 آدمی تھے۔ رات کو انہوں نے طے کیا کل بات چیت ہو، اس ظالمانہ عہد نامہ کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں جو کعبہ کے دروازے پر لٹک رہا تھا۔ بائیکاٹ ختم ہو، سویرا ہوا۔ کعبہ میں کافر اکٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے بات چیت شروع کی، ہم کھاتے پیتے ہیں اور بنی ہاشم بھوکے مر رہے ہیں۔ ابو جہل بیچ میں بول اٹھا، تم ہی بنی ہاشم کی حمایت کرنے آئے ہو؟ دوسرے نے کہا، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ظلم اب نہیں سہا جائے گا۔ تیسرے، چوتھے اور 5ویں نے بھی ساتھ دیا،
اسی گروہ میں اور بھی لوگ تھے جن کا دل اندر سے کہتا تھا کہ یہ اندھیر ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ پیارے رسول کی سچائی، نیکی اور اللہ کی راہ میں دکھ جھیلنا، آپ کی ان خوبیوں سے دشمن بھی اثر لیے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ اب چاروں اور سے لوگ پکارنے لگے، عہد نامے کو پھاڑ ڈالو، بائیکاٹ ختم ہو، اللہ کا کرنا۔ کعبہ کے دروازے کی طرف لوگ بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سادہ کاغذ دیمک چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سارا کاغذ دیمک چاٹ گئی اور بس صرف بچا اللہ کا نام۔ جو جھوٹا تھا مٹ گیا، جو سچا تھا باقی رہا۔ بائیکاٹ ختم ہو گیا، لیکن ابھی پیارے نبی کو دین کی راہ میں بڑی بڑی مصیبتیں اٹھانی تھیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے شوال کے مہینے سن 620 عیسوی میں چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے چل بسے۔ وہ جب تک زندہ رہے کافروں کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ پر ہاتھ ڈالیں۔ ان کے مرتے ہی دوشیوں نے، پاپیوں نے، گناہگاروں کے راستے کی یہ رکاوٹ بھی جاتی رہی۔ انہوں نے مرتے وقت خاندان والوں کو بلایا، ان سے کہا تم لوگ جب تک ان کا کہا مانو گے بھلے رہو گے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، ان کا کہنا مانو۔ یہ اشارہ تھا پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ مرتے وقت چچا ابو طالب کی عمر 50 سال تھی۔ چچا ابو طالب کو ایک انتقال کے کچھ ہی دن بعد بی بی ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 65 سال کی تھی۔ پیارے رسول سے شادی کے بعد وہ 24 سال 6 مہینے زندہ رہیں۔ بی بی ختیجہ جب تک زندہ رہیں، ہر مصیبت میں وہ پیارے رسول کو ڈھڑس ہمت مانتی رہتی، دین کی تبلیغ میں اپنی عقل کے مطابق رائے دیتی، جی جان سے اللہ کا حکم بجا لانے اور اس کی مرضی دوسروں کو بتانے میں آپ کے ساتھ تھیں۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد آپ پر مصیبتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ جب نماز پڑھتے تو ظالم آپ کے سر پر مٹی ڈال دیتے، یا جانور کی اوج اور اس طرح اپنے لیے دوزخ کی آگ کا انتظام کرتے، اور کم عقل ایسے کہ ان حرکتوں پر خوش ہوتے۔ طائف میں اللہ کا سندیش، اللہ کا پیغام آپ کو پہنچانا ہی تھا، بھٹکے ہوئے کو راہ پر لانے اور انسانوں کی زندگی سنوارنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اب مکہ کی ایک ایک چیز آپ کی دشمن ہو رہی تھی، آپ کو اپنی جان کی بھی فکر نہ تھی، اس کی حفاظت کرنے والا تو اللہ تھا۔ مصیبتوں اور خطروں سے آپ ڈرنے والے نہ تھے، آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ کچھ لوگ ساتھ دینے والے مل جائیں تو میں اپنا کام کروں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، بات کہنے کی آسانی ہو، برا بھلا کہنے اور پریشان کرنے سے کافروں کو کوئی روک سکے تو یہ لوگ دیکھیں اور سمجھے اور سیدھا راستہ ان کو دکھائی دے۔ مکہ کے دکھن پورب میں کوئی 50 میل دوری پر ایک شہر ہے، اس کا نام طائف ہے۔ گرمیوں میں لوگ یہاں سیر کو جایا کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں نینی تال اور مسوری جاتے ہیں۔ بڑی رونق جگہ ہے، امیروں کی بستی ہے۔ پیارے رسول نے سوچا وہاں جاؤں، کوئی بھلا آدمی میری بات سن لے اور ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو اللہ کا پیغام پہنچانے میں آسانی ہوگی۔ طائف کو مرکز بنا کر کام جاری رکھا جائے گا۔ آپ وہاں گئے، انہوں نے آپ کی بات پر کان دھرنے کے بدلے آپ کا مذاق اڑایا، برے بچوں اور نالائق لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ ان گناہگاروں نے آپ کو بہت ستایا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ 2 آدمیوں کے گھر کی دیوار تھی،
جو حقیقت میں مکہ کے رہنے والے تھے وہ کافر تھے، آپ کی بات نہ مانتے تھے، لیکن آپ کی نیکی کا سکہ ان کے دلوں پر جمع ہوا تھا۔ انہوں نے گناہگاروں کے اس گروہ سے آپ کا پیچھا چھڑوایا۔ طائف کے لوگوں پر کا یہ ویوہار دیکھا تو آپ پھر مکہ لوٹ آئے، لیکن اب وہاں کافروں کی بن آئی تھی۔ چچا ابو طالب اور بیوی ختیجہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کون تھا جو آپ کا ساتھ دیتا؟ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ سہتا، لیکن آپ نے ہمت نہ چھوڑی۔ اللہ کا پیغام تو ہر حال میں پہنچانا ہی تھا۔ 2-4 آدمیوں کے پاس آپ نے کہلا بھیجا، اگر آپ مکہ آئیں تو وہ آپ کو پناہ دے تاکہ آپ اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اس لیے کہ برے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نیکی کا جذبہ ان کے دل میں راکھ کے ڈھیر میں چنگاری کی طرح دبا رہتا ہے۔ برائیوں میں گھرے رہے، چنگاری بجھ گئی، اچھائی کی ہوا چلی، چنگاری بھڑک اٹھی۔ آپ کا پیغام مطعم بن عدی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، میں پناہ دینے کو تیار ہوں، اور جس طرح اور جراب پہن کر باہر آئے، ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی ساتھ تھے، سب ہتھیار بند تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ پیارے رسول مکہ میں داخل ہوئے۔ ابو جہل بہت غصہ ہوا، بگڑ کر مطعم سے پوچھنے لگا، مسلمان ہو گئے ہو یا ان کو صرف پناہ دی ہے؟ مطعم نے کہا، عربوں کی رسم کے مطابق یہ میری پناہ میں ہیں۔ یہ وہی مطعم بن عدی تھا جس نے بائیکاٹ کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا، جو ملتا اس سے فرماتے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یہ مورتیاں اس قابل نہیں کہ انسان کا ماتھا ان کے آگے جھکے۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ہر حج کا دن آتا تو مکہ میں بڑی چہل پہل اور گھما گھمی جاتی۔ پورے عرب کا میلہ سا لگ جاتا، دور دور سے لوگ آتے، ہر قسم کے کھیل تماشے ہوتے، ہر قبیلے کا الگ الگ پڑاؤ ہوتا۔ لوگ ایک دوسرے سے ملتے، باتیں کرتے، بازیاں لگاتے، دل بہلاؤ کا سامان ہوتا۔ حج کے بعد بھی مکہ کے آس پاس کی جگہوں پر جو قافلوں کی راہ میں پڑتے کئی میلے لگتے تھے۔ اس موقع پر آپ کی کوشش بڑھ جاتی تھی۔ آپ ہر گروہ کے پاس جاتے، ہر قبیلے کے لوگوں سے ملتے، اپنی بات کہتے، سچی بات سب کے کانوں تک پہنچاتے۔ رسول تھے، اپنا فرض پورا کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ ویسے بھی جو باہر سے آتا، مکہ میں ایک ہی نئی بات معلوم ہوتی۔ بنی ہاشم میں ایک نوجوان ہے، وہ کہتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ مورتی پوجا بھی اسی راہ پر چلتے رہو، مورتی پوجا چھوڑ دو۔ یہ کوئی بات نہیں کہ باپ دادا بری راہ پر چلتے رہو تو تم بھی اسی پر چلتے رہتے۔ مرنے کے بعد پوچھ گچھ ہوگی، جو بھلائی کرے گا انعام پائے گا، جو برائی کرے گا دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ ابو جہل اور ابو لہب کہتے پھرتے، دیکھو یارو، تم سے ایک انسان کی ملاقات ہوگی، وہ تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ مورتیوں کو برا کہتا ہے، باپ دادا کی دین پر چلتے آئے ہیں، اس کو مٹانا چاہتا ہے، نیا دین پھیلانے کی دھن میں ہے، شاعر یا پھر پاگل ہے۔ توبہ توبہ، تم اس کی بات پر دھیان نہ دینا، ان باتوں کا الٹا اثر ہوتا۔ لوگوں کو چنتا ہو جاتی کہ دیکھیں کون شخص ہے، کیا کہتا ہے۔ سچائی کا یہی حال ہوتا ہے، دوست تو خیر اپنا حق ادا ہی کرتے ہیں، دشمن نقصان پہنچاتے ہیں، الٹا اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یثرب
جس کو اب ہم مدینہ کہتے ہیں یثرب، اس وقت وہاں عربوں کے 2 بڑے قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ اس شہر میں یہودی بھی آباد تھے۔ جیسا کہ عرب کے اور قبیلوں کا حال تھا، وہ دونوں قبیلے بھی آپس میں لڑا کرتے۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ان دونوں میں بڑی لڑائی ہوئی تھی اور دونوں طرف سے بہت سے آدمی مارے گئے تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اللہ کا دین پھیلانے میں جی جان سے مدد کی، اس لیے ان کو انصار کہا جانے لگا۔ حج کے موقع پر سارے عرب سے لوگ آیا کرتے تھے، مدینے سے بھی آتے تھے، آپ ان کے پاس بھی گئے، اللہ نے ان کو سچا راستہ دکھایا۔ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ان مسلمان ہونے والوں کی تعداد 6 تھی، کل 6 تھی۔ دوسرے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال سن 621 عیسوی سے انصار میں سے 12 آدمی آئے، مسلمان ہوئے، عہد کیا کہ کسی کو اللہ کا ساجی نہ بنائیں گے، چوری اور برے کام نہیں کریں گے، اپنی اولاد کی قتل سے بچیں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں گے، پیارے رسول کی کسی بھلے کام میں نافرمانی نہ کریں گے۔ آپ نے مصعب بن عمیر کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے انہیں ان کے ساتھ بھیجا۔ ان کو سب لوگ وہاں پڑھانے والا کہتے تھے، وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے، دین کی باتیں سکھاتے، اللہ کے بتائے ہوئے ڈھنگ پر خود چلتے، لوگ ان کو دیکھ کر اچھی باتیں سیکھتے۔ مصعب بن عمیر کی باتیں سن کر سعد بن معاذ مسلمان ہوئے، ان کی گنتی مدینے کے بڑے لوگوں میں تھی۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی مدینے میں کے گھر گھر میں دین پھیل گیا، وہاں نہ کوئی مرد بچا نہ عورت، جوان بوڑھے لڑکے سب مسلمان ہو گئے۔ دین پھیلانے میں اشعث بن زرار نام کے انصاری نے بڑا حصہ لیا، ان کی کوشش سے ہر گھر میں روشنی پہنچی، سب نے سیدھا راستہ پایا۔ دوسرے سال حج کے موقع پر مسلمان مدینے سے مکہ آئے، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے آپ سے کہلا بھیجا کہ ہم تنہائی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس ملاقات کے لیے وہ جگہ طے ہوئی جس کو عقبہ کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ بقرعید کے دوسرے دن رات کے سناٹے میں 1/3 پہر بیتنے کے بعد دبے پاؤں انصار کا گروہ گھاٹی میں اکٹھا ہوا، مرد اور عورتیں سبھی تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھی جانے لگی، وعدے کے مطابق آپ تشریف لائے۔ آپ کے چچا عبد المطلب کے بیٹے عباس بھی تھے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی اس لیے آئے تھے کہ انصار سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ بھروسے کے قابل ہے یا نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بات چیت شروع کی، بولے، اے خزرج کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کون ہیں؟ ہم ان لوگوں کے خلاف ان کی مدد کے لیے سب کچھ سہتے رہے ہیں جو ہمارے ہی قوم کے لوگ ہیں، اور مذہب کے معاملے میں ہماری ان کی رائے بھی ایک ہے۔ ہم نے ان کے لیے مسلمان نہ ہونے پر بھی نہ اپنی قوم کی پرواہ کی نہ اپنے ایمان کی۔ ہمارے شہر میں یہ عزت دار زندگی گزار رہے ہیں، محفوظ ہیں، پھر بھی یہ اب تمہارے شہر جانا چاہتے ہیں۔ تم میں شامل ہونے پر انہیں اصرار ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرنے کا پکا ارادہ رکھتے ہو تو دوسروں کے خلاف ان کی مدد کی ہمت تم میں ہے تو ان کو لے جاؤ، اور اگر یہ خیال ہو کہ یہ جب ہمیں چھوڑ کر اپنا شہر اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے تمہاری یہاں پہنچے تو تم قریش کے دباؤ میں آ کر انہیں دشمنوں کو دے دو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی سے صاف جواب دے دو، یہ ہمارے بیچ ہر طرح امن میں ہے اور عزت کے ساتھ ہیں۔ مدینے کے لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا، ایک نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم تو آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہو۔ آپ نے اپنے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھیں، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر ابھارا، پھر بولے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے بال بچوں اور گھر والوں کی طرح عزیز سمجھو، جو ان کے لیے کرتے ہو میرے لیے کرو، جتنی حفاظت ان کی ضروری سمجھتے ہو اتنی میری ضروری سمجھو۔ انصار نے کہا ہم اس کا عہد کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو لڑنے مرنے میں تکلف نہیں ہوتا، پھر آپ کے لیے دشمنوں سے جھگڑا کرنا، دین کے راستے میں سر دھڑ کی بازی لگانا ہمارا فرض ہے، ہم پیچھے نہ رہیں گے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک بات کے لیے ہم اور اطمینان چاہتے ہیں، اب تک یہودیوں سے ہمارا تعلق تھا، آپ کے لیے ہم ان سے کٹ رہے ہیں، کل اللہ آپ کے دین کو غالب کر دے اور آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے خاندان والوں سے آ ملے۔ آپ نے جواب دیا میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، تم سے تمہاری لڑائی ہے، جس سے تمہاری لڑائی ہے اس سے میری لڑائی، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے 12 آدمیوں کو چن لیا اور ان کے ذمے یہ کام کیا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین کی باتیں بتلائیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا سکھائیں۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ اپنے ڈیرے پر واپس جائیں اور آرام کریں۔ قریش کو رات کے واقعے کی کچھ گن مل گئی تھی، ان میں کھلبلی مچ گئی، انصار کے ڈیرے پر پہنچے، پوچھ گچھ کی، لڑائی کی دھمکی دی، کچھ پتہ نہ چلا، لوٹ آئے۔ اب انصار وہاں سے مدینہ چلے تو ٹھیک بات کا پتہ چلا، اب کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو کھلی اجازت دے دی کہ مدینہ چلے جائیں۔ ان سب باتوں نے قریش کی نیند حرام کر دی، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب مسلمان مجبوروں اور بے سہاروں کا گروہ نہیں بلکہ عرب میں ایک بھاری طاقت بنتے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا جب یہ ہم سے میدان لیں گے، اس لیے وہ دارالندوا میں جمع ہوئے۔ دارالندوا ان کا کلب گھر تھا، وہیں جمع ہوتے، کوئی خاص بات ہوتی تو آپس میں صلاح کرتے، وہاں اس بار بھی وہ سب جمع ہوئے، سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے، اب تو یہ دریا کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک دن تھا کہ ان کی سننے والا کوئی نہ تھا، صفا پہاڑ کی چوٹی سے پہلی بار جب اس نئے دین کی آواز ہمارے کان میں پہنچی تھی تو ہم سمجھے تھے کہ یہ آواز پہاڑیوں سے ٹکرا کر رہ جائے گی اور اس کی گونج پہاڑوں تک ترائیوں میں گم ہو جائے گی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آواز دلوں میں اترتی جا رہی ہے، ہمیں آج ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس آواز کو کیسے بند کیا جائے، یہ پکار کس طرح دھیمی پڑے، توبہ توبہ۔ ان کے سر پر ایک بوکھلاہٹ سوار تھی، ایک نے کہا ہم انہیں گرفتار کر لیں، ایک شخص ہر وقت ان کا پہرا دیتا رہے، تب پھر یہ کیا کر پائیں گے۔ ایک گھوڑا بولا مشکروں، اب تو ان کے بہت سے ساتھی ہو گئے ہیں، پھر ان کے خاندان والے بھی تو ہیں، آئیں گے تمہاری کوٹری کے کواڑ توڑ ڈالیں گے اور ان کو نکال لے جائیں گے، تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ دوسرا بولا تو پھر ہم ان کو دیش نکالا دے دیں، ان کا دین پھیلے یا کچھ بھی ہو، ہمارے یہاں سے تو جھنجٹ ختم ہوگا۔ بوڑھے نے کہا تم لوگ بڑے مورکھ ہو، بڑے بے وقوف ہو، تم کو معلوم ہے کہ اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے، اس کا دین جنگل کی آگ کی طرف پھیلتا جا رہا ہے، تم انہیں دیش نکالا کرو گے
اور وہ پورے عرب کو اپنا حمایتی بنا کر اس شہر میں داخل ہوں گے۔ وہ وقت ہم سب کے لیے بہت برا ہوگا۔ اب ابو جہل کی باری تھی۔ وہ نالائق پیارے نبی کو ستانے اور اسلام کی مخالفت میں سدا آگے آگے رہا کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں ایسا کوئی ષڈینتر، ایسا کوئی اپائے، ایسا کوئی جال بچھاؤں گا جو کبھی ناکام نہ ہو۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان ننگی تلوار ہاتھ میں لے لے، سب اکٹھا ہو کر ان پر حملہ کرے اور توبہ توبہ ان کو قتل کر ڈالے۔ پھر ان کے خاندان والوں کی کیسے ہمت پڑے گی کہ بدلہ لے سکیں، کس سے لڑائی مول لے سکیں گے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی۔ ایک دن طے ہو گیا۔ آل راؤنڈر راجپوت، ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔